بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں IYS کی ٹیچر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت ہفتم کا سبق مکہ سے ہجرت پڑھیں اور سمجھیں گے۔ آپ سب آفاق سن سیریز کی ہفتم جماعت کی کتاب کا صفحہ نمبر 5 کھولیے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ سے ہجرت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام کرتے ہوئے 11 برس گزر چکے ہیں۔ اس وقت مکہ کا شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس کا کوئی نہ کوئی فرد مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ مسلمان ہونے والوں میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے۔ اس چیز نے اہل مکہ کے دلوں میں سخت پریشانی اور بے چینی پیدا کر دی ہے۔ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر دین اسلام کی تبلیغ اسی طرح جاری رہی تو ان کے مذہب کی خیر نہیں۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس صورتحال کو محسوس کر رہے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک جماعت کی شکل میں منظم کیا جائے تاکہ اسلامی تعلیمات پر مکمل طریقے سے عمل کیا جا سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو ایک ایسا مرکز ملے جہاں وہ آزادی کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ اچھا، یہ پیراگراف ہم نے ریڈ کیا ہے تو اس میں کچھ ورڈز ہیں جیسے اہل مکہ۔ اہل مکہ سے مراد ہیں مکہ کے لوگ۔ اس کے بعد اسلام کی تبلیغ ایک لفظ ہے، اس کے میننگز ہیں اسلام کا پیغام پہنچانا۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ لائن میں ایک ورڈ ہے منظم کیا، اس کے میننگ سے ترتیب دینا یا متحد کرنا۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا اور اس کو 11 سال ہو گئے تو اس دوران ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص ضرور مسلمان ہو گیا تھا اور اس میں زیادہ تعداد میں نوجوان مسلمان ہو رہے تھے۔ اب مکہ کے لوگ جو کفار تھے وہ پریشان ہو رہے تھے کہ اگر اسلام ایسے ہی پھیلتا رہا تو ہمارا مذہب تو بالکل ختم ہو جائے گا، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں انہیں ایک ایسی جگہ ملے جہاں پر وہ مکمل طریقے سے اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب سیکنڈ پیراگراف ہم شروع کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر مختلف قبیلوں کے پاس جاتے رہے اور انہیں قبول اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن کسی نے بھی قریش کے خوف سے قبول اسلام کی حامی نہ بھری۔ حامی نہ بھری مینس اقرار نہ کیا۔ اس دوران میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب سے آئے ہوئے قبیلہ خزرج کے وفد کے پاس گئے۔ وفد کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، گروپ کو، ٹھیک ہے، اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ اس بات سے آگاہ تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ وہ اپنے شہر کے یہودیوں کی زبانی اس آنے والے نبی کا ذکر سنا کرتے تھے۔ وفد کے ارکان نے جب محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ان کے سامنے پیش کیا ہے وہ ایک نبی ہی کے شایع نشان ہو سکتا ہے، شایع نشان مینس لائق ہو سکتا ہے، تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان کے فوری فیصلے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ کوئی اور ان سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کر لے۔ سعادت مینس اعزاز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایمان لانے والے ان حضرات کی تعداد 6 تھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ یثرب واپس جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں گے اور آئندہ سال اسی جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے نتائج سے آگاہ کریں گے۔ اچھا جی، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لوگوں میں تو تبلیغ اسلام کر ہی رہے تھے، تبلیغ اسلام یعنی اسلام پھیلا ہی رہے تھے، اسلامی تعلیمات دے رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے مکہ سے ہٹ کر باہر کے قبائل میں بھی اسلام پھیلانے کا کام شروع کیا، اور اس میں یثرب سے آئے ہوئے قبیلہ خزرج نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو اسلام کا پیغام دیا تو وہ فوراً ایمان لے آئے، کیونکہ وہ پہلے سے جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر وہ سنا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ واپس جائیں گے اور پھر آئندہ سال بتائیں گے اور تبلیغ اسلام کریں گے اور آئندہ سال بتائیں گے کہ اس کے کیا نتائج نکلے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان لوگوں کی تعداد 6 تھی۔ اب جب وہ لوگ چلے گئے تو نیکسٹ پیراگراف میں ہم پڑھیں گے ان لوگوں نے یثرب واپس جا کر دونوں قبائل خزرج اور اوس میں دین اسلام کی تبلیغ کی، جس کے نتیجے میں یثرب میں اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ چنانچہ اگلے سال یعنی 12 نبوت میں یثرب سے 12 مسلمان حج کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ آئے۔ ان لوگوں نے خاتم الانبیاء یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ ماننے، چوری اور بدکاری نہ کرنے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنے اور ہر بات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
پیروی کرنے کا عہد کیا۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جیسے معبود ہے ایک ورڈ، تو اس کے میننگس ہیں جس کی عبادت کی جائے، اور بدکاری ایک لفظ ہے یعنی برے کام۔ اس کے بعد پیروی کرنا یعنی حکم ماننا، عہد کرنا، وعدہ کرنا۔ بیعت کہتے ہیں وعدے کو کہتے ہیں بیعت بھی۔ اچھا، اولیٰ کہتے ہیں اول، اور عقبہ ایک پہاڑی، ایک گھاٹی تھی مکہ میں، جہاں پہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹھ کے میٹنگ کی، تو اس لیے اس وعدے کا نام ہی بیعت عقبہ اولیٰ رکھ دیا گیا۔ اچھا، یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یثرب کے جو لوگ آئے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر ایمان لایا تھا، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم واپس جائیں گے اور تبلیغ اسلام یثرب میں کریں گے۔ جب انہوں نے اگلے سال جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے اسلام کو جو تبلیغ کی تھی یثرب میں، وہاں پہ اب 12 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور وہ 12 کے 12 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے حج کے موقع پر اگلے سال آئے، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ باتوں کا وعدہ لیا، اور وہ یہ وعدہ کیا تھا، کیونکہ وہ لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے یا اسلام کو نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں مانیں گے، اور کوئی برا کام نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ یعنی اسلام سے پہلے عرب میں یہ تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو، یعنی خاص طور پر بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ انہوں نے ہر کام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے یعنی حکم ماننے کا عہد کیا، وعدہ کیا، تو اس وعدے کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اچھا جی، یثرب واپس جاتے وقت ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ کسی شخص کو ان کے ساتھ معلم کے طور پر بھیجا جائے۔ معلم کہتے ہیں استاد کو، انہیں دین اسلام کے احکام و آداب بھی سکھائے اور دین اسلام کی تبلیغ کے کام کو بھی آگے بڑھا سکیں۔ احکام حکم کی جمع ہے اور آداب کہتے ہیں طور طریقے کو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ یثرب بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فریضے کو یعنی اس ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے انجام دیا، اور اسلام یثرب میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ چنانچہ اگلے سال 74 یعنی 74 مسلمان حج کرنے کے لیے آئے، جن میں 2 خواتین بھی شامل تھیں۔ ان لوگوں نے مکمل رازداری کے ساتھ مینا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک یعنی ببرکت ہاتھ پر بیعت کی، بیعت وہی وعدہ لینا، قسم کھانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت بھی دی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ ثانیہ سے مراد ہے یعنی دوسری بیعت، دوسری بار جو وعدہ کیا۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیعت عقبہ اولیٰ میں جو لوگ آئے، 12 لوگ آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ ہمیں کوئی ایسا شخص ہمارے ساتھ بھیجا جائے جو کہ اسلام کو یثرب میں اچھی طرح اس کی تبلیغ کر سکے، اس کو پھیلا سکے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یثرب بھیج دیا گیا تو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، تو اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، اور اس وجہ سے وہاں پہ اب جو مسلمان آئے تھے نیکسٹ ایئر حج کے لیے آئے، وہ 74 تھے، یعنی 74 لوگ آئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کتنی تیزی سے پھیلا۔ تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ لیا کہ وہ اسلام پہ قائم رہیں گے، تو اسی بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس نیکسٹ پیراگراف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اہل یثرب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اچھی طرح سمجھ لو کہ تم لوگ کیا فیصلہ کر رہے ہو، خوب سوچ لو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں بلانے کے بعد بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑ دو گے۔ اگر ایسا ہے تو بہتر ہے کہ تم انہیں وہاں آنے کی دعوت بالکل نہ دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان میں محفوظ ہیں۔ لیکن اہل یثرب نے مکمل عقیدت یعنی احترام اور پختہ ارادے یعنی پکے فیصلے کے ساتھ اظہار کیا کہ وہ اس مقصد کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بیعت مکمل ہونے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح دے دے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنے شہر واپس آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آج سے تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، تمہارا خون میرا خون ہے۔ اس واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو یثرب ہجرت کر کے جانے کی اجازت دے دی، یہاں تک کہ مکہ میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، یا وہ 9 عمر مسلمان بچے اور غلام
جن کو قید کر لیا گیا تھا یا زبردستی روک لیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دو دفعہ ہجرت کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ اچھا، اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ جب یثرب والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں آنے کی دعوت دی تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے حضرت عباس، انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں بلا کے پھر تنہا چھوڑ دو گے اور ان کا ساتھ نہیں دو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں گے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ بہت کامیابیاں ملیں تو آپ ہمیں چھوڑ کر پھر اپنے وطن مکہ واپس آ جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی، سوائے چند لوگوں کے، سب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ اچھا جی، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کمنٹ میں بتائیے آپ لوگ۔ اچھا، اب ہم صفحہ نمبر 7 پہ پیراگراف شروع کریں گے۔ حالات کی یہ نئی تبدیلی مکہ کے مشرکین کے لیے نہایت پریشان کن تھی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف تو دین اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور دوسری طرف اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کی صورت میں ایک ایسا مقام میسر آ گیا ہے۔ میسر آ جانا یعنی مل جانا، جہاں وہ اپنے قدم جما لیں گے اور ایک ایسی قوت بن جائیں گے یعنی طاقت بن جائیں گے جو ہمارے عقیدے یعنی ان کے مذہب کی بات ہو رہی ہے، عقیدے مینس مذہب، اور اقتدار یعنی حکومت کے لیے سخت خطرے کا باعث بنے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک اجتماع بلایا۔ اجتماع بلانا یعنی لوگوں کو اکٹھا کرنا، تاکہ اس مسئلے سے نمٹنے کی کوئی تجویز متفقہ طور پر طے کی جائے۔ اس اجتماع میں ابو جہل نے ایک ایسی تجویز یعنی ایک ایسا خیال پیش کیا، اپنی رائے پیش کی جس پر سب کا اتفاق ہو گیا، یعنی سب اس پہ راضی ہو گئے۔ وہ تجویز یہ تھی کہ قریش کے تمام قبائل میں سے ایک ایک جوان چن لیا جائے، وہ اکٹھے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں یعنی گھر کو گھیر لیں۔ صبح کو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے گھر سے باہر نکلے تو یہ تمام نوجوان مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیں اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کا الزام تمام قریش میں تقسیم ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان یعنی بنو ہاشم میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ تمام قریش کا مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے، جو ہم سب مل کر ادا کر دیں گے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کفار نے دیکھا، قریش نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کے لوگوں نے اپنے پاس آنے کی دعوت دے دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جا کر اسلام کو پھیلا سکتے ہیں، تو انہیں لگا کہ ہمارا مذہب اب بالکل خطرے میں پڑ گیا ہے، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آزادی سے اسلام کی تبلیغ کر سکے، تو انہوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ قریش کے تمام قبائل میں سے ایک ایک شخص کو چن لیا اور پھر کہا کہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیر لیں گے اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلیں گے تو نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ سارے قریش کے لوگ اس میں شامل ہوں گے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، وہ زیادہ جو ہے وہ ہمارے خلاف کچھ کر نہیں سکے گا، اور خون بہا ہوتا ہے قتل کے بدلے جو رقم دی جاتی ہے، تو وہ خون بہا لے کر پھر آرام سے جو ہے وہ ہم سب دیں گے اور وہ راضی ہو جائیں گے۔ اچھا، ادھر قریش یہ منصوبے بنا رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ یہ طے کیا گیا کہ مکہ سے نکل کر ایک نواحی پہاڑ، نواحی کہتے ہیں نزدیکی، نواحی پہاڑ سور کے غار میں پناہ لی جائے اور 3 دن تک وہاں قیام کیا جائے یعنی رہا جائے، تاکہ اس دوران میں قریش کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کی سرگرمیاں یعنی ایکٹیویٹیز کمزور پڑ جائیں۔ تیسرے دن وہاں سے نکل کر یثرب کی طرف روانہ ہوا جائے۔ غار سور کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ مکہ سے جنوب کی جانب تھا جبکہ یثرب مکہ سے شمال کی جانب تھا، اور قریش یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مخالف سمت میں قیام کر لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا
اور یہ بھی ہدایت کی کہ جن لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رہیں وہ ان کو واپس کر کے یثرب آ جائیں۔ دشمنی اور عداوت کے میننگز بھی دشمنی ہی ہوتا ہے۔ اس بھرپور فضا میں بھی لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی اشیاء بطور امانت رکھوانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر کتنا اعتماد ہے، یعنی بھروسہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اس پر پورا اتر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منصوبہ بنا رہے تھے، تو ظاہر ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو ان کے ان منصوبوں سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اپنی ساری سچویشن بتائی اور بتایا کہ ہم یہاں سے جنوب کی طرف ایک غار ہے، غار سور، اس میں ہم 3 دن قیام کریں گے، اس کے بعد ہم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا، کیونکہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی قیمتی چیزیں امانت کے طور پر رکھواتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ تمام چیزیں تھیں، تو حضرت علی کو کہا کہ وہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو لوٹا کر پھر آپ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تو تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کو انہیں اتنا یقین تھا کہ اپنی چیزیں پھر بھی آپ کے پاس رکھواتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف ہے ہمارے پاس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اپنے گھر سے نکلے۔ اگرچہ قریش کے نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، لیکن انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلنے کا علم ہی نہ ہوا، اور وہ صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وہاں سے نکلے اور غار سور کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ آپ کو قریش کی سرگرمیوں کے بارے میں اطلاع دیتے رہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی یعنی ان کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے کھانا پہنچانے کی ذمہ داری لگائی گئی تھی۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلے، قریش نے محاصرہ کیا ہوا تھا، لیکن انہیں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا علم نہ ہوا۔ آپ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور وہاں سے ان کے ساتھ غار سور کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جو بیٹے عبداللہ تھے اور ان کے جو غلام تھے حضرت عامر بن فہیرہ، ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ آپ ہمیں قریش کے تمام ایکٹیویٹیز سے آگاہ کریں گے، اور حضرت اسما کے ذمہ کھانا پہنچانے کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ جب قریش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچ نکل جانے کا علم ہوا تو وہ بہت سٹ پٹائے، یعنی بہت حیران ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ پہلے تو انہوں نے مکہ سے یثرب جانے والے راستوں پر تلاش کیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ ملے تو پھر انہوں نے ایک کھوجی مینس جو پاؤں کے نشانات کی مدد سے یہ بتا دیتا ہے کہ کوئی شخص کہاں گیا ہے، تو پھر انہوں نے ایک کھوجی کی مدد حاصل کی جو پاؤں کے نشانات کی مدد سے ان کو غار سور تک لے گیا۔ غار سور سے آگے پاؤں کے نشانات نہیں تھے، چنانچہ اس نے قریش مکہ سے کہا کہ وہ غار کے اندر جا کر دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا تھا اور کبوتروں کے ایک جوڑے نے گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دے دیے تھے۔ اس لیے قریش مکہ نے سوچا کہ اگر وہ دونوں اس غار کے اندر گئے ہوتے تو غار کے منہ پر مکڑی کا جالا اور کبوتر کا گھونسلہ سلامت نہ رہتا، چنانچہ انہوں نے غار کے اندر جانا فضول سمجھا۔ 2 قریشیوں کے درمیان یہ گفتگو بھی سنی گئی۔ ایک بولا اس غار کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے، دوسرا بولا یہ جالا تو دیکھو، یہاں تو تمہاری پیدائش سے پہلے بھی کوئی نہیں گیا ہوگا۔ اس دوران میں ایک موقع پر مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آنے والوں کے پاؤں کی ایڑیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ ذرا جھک کر نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، خوف مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں 3 دن قیام فرمایا، اس کے بعد سفر پہ روانہ ہو گئے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معروف راستوں یعنی مشہور راستوں کو چھوڑ کر یثرب جانے کے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جس پر آمد و رفت بہت کم تھی۔ آمد و رفت کے میننگ سے آنا جانا۔ اچھا، اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس دوران تو آپ کمنٹ میں اپنا سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی،
आमदोरफ्त के मीनिंग से आना जाना, यानी उस पे लोगों का आना जाना बहुत कम था। मकसद ये था कि मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुंच पाएं, लेकिन इसके बावजूद उस इलाके के एक सरदार सुराका बिन मालिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और इनाम के लालच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा भी किया। अल्लाह ने यहाँ भी अपने नबी की हिफाजत की और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुंच सका, क्योंकि उसका घोड़ा जमीन में धंस गया था। धंस जाना यानी जमीन के अंदर अंदर होते जाना, जमीन के अंदर फंस जाना, और वो खौफजदा होकर वापस चला गया। अब ये यहाँ बताया गया है, इन तमाम पैराग्राफ की समरी बता देती हूँ कि उन्होंने जब ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह निकल गए और हमें पता नहीं चला, तो उन्होंने फौरन तलाश शुरू कर दी और एक खोजी की मदद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना शुरू किया। वो आप उन लोगों को गारे सोर के मुंह तक ले आया, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने मदद की और मकड़ी का जाला देखकर और कबूतर के घोंसले में अंडे देखकर उन्हें कहा यहाँ तो कोई नहीं हो सकता। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बचाया। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन क़याम के बाद जब वहां से निकले तो एक ऐसे रास्ते पे गए जहाँ पे लोगों का आना जाना नहीं था, लेकिन फिर भी एक शख्स इनाम के लालच में उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया, लेकिन उसका घोड़ा जमीन में धंसने लगा तो फिर वो भी खौफजदा होकर वापस चला गया। यानी अल्लाह ने हर मौके पर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। आपको आवाज आ रही है ना? अच्छा जी, अब हमारे पास लास्ट पैराग्राफ है। यसरब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से रवानगी की इत्तला पहुंच चुकी थी। वो लोग निहायत बेचैनी और बेताबी के मीनिंग्स भी बेचैनी होता है, से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतजार कर रही थी। चुनाचा वो रोजाना शहर से बाहर निकल जाते और एक ऊंची पहाड़ी पर इकट्ठे होकर दिन ढले तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते और शाम को घरों को वापस चले जाते। 8 दिन के मुसलसल सफर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब के बाहर एक बस्ती कुबा में पहुंचे और 4 रोज तक वहां कयाम किया। कुबा में एक मस्जिद तामीर फरमाई गई जो मस्जिद कुबा के नाम से मशहूर है। तारीख इस्लाम में तामीर की जाने वाली ये सबसे पहली मस्जिद है। अब वहाँ एक आलीशान मस्जिद बन चुकी है। फिर जुम्मा के रोज आप यसरब जाने के लिए निकले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल बड़े जोशो खरोश से किया। लड़कियों ने दफ पर इस्तकबालिया गीत गाए और लोगों ने बहुत गहरी मोहब्बत और अकीदत एहतराम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद से यसरब का नाम मदीनतुल नबी और मदीनतुर रसूल रख दिया गया, जिसका मतलब है कि नबी का शहर, और अब ये मदीना मुनव्वरा के नाम से मशहूर है। अब यहाँ ये लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की इत्तला यसरब के लोगों को मिल चुकी थी और फिर वो रोजाना एक पहाड़ी पर खड़े होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते। अभी शाम होते ही वापस अपने घरों को चले जाते। 8 दिन के मुसलसल सफर के बाद आप यसरब के बाहर एक बस्ती थी कुबा, वहां पे पहुंचे। वहां 4 दिन क़याम किया और इस 4 दिन के क़याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पहली मस्जिद तामीर की, जिसका नाम मस्जिद कुबा है। फिर जुम्मे के रोज आप यसरब के लिए वहां से रवाना हुए और जब आप वहां पहुंचे तो लोगों ने इतना वार्म वेलकम किया, उनको इतना पुरजोश इस्तकबाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नजर आ रही थी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद उन्होंने अपने शहर का नाम ही मदीना मुनव्वरा रख दिया, यानी इसका मतलब है कि नबी का शहर। ठीक है, अच्छा जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही? ओके, अब हमारे पास सवाल नंबर 9 पे तफहीम है जो हम करेंगे। तो यहाँ पे कुछ सवाल हैं जिनके जवाबात आप लोगों ने लिखने हैं। सवाल नंबर 1 है, मक्का में मुसलमान होने वालों में ज्यादा तादाद किन की थी? सिंपल वर्ड में आंसर है कि मक्का में मुसलमान होने वालों में ज्यादा तादाद नौजवानों की थी, जो हमने पहले सफे पर पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह आपने आंसर कंप्लीट करना है। दूसरा है, क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कबीले के अलावा किसी और कबीले के पास तबलीग के लिए गए? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे कबाइल के पास भी गए, मसलन कबीले खजरज। इसी तरह ये तमाम सवालात हैं जिनके 1 वर्ड आंसर है, आपने लिखने हैं अपनी बुक से। क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ। किस शहर के वफ़द ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग पर इस्लाम कबूल किया? बैत उक़बा ओला में मुसलमान होने वाले लोगों ने किस बात पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की? उन्होंने सिर्फ 3 बातों पे बैत की थी कि अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं मानेंगे, चोरी और बदकारी नहीं करेंगे और अपनी औलाद का कत्ल नहीं करेंगे। 3 लाइनों में या 3 पॉइंट्स में इसका आंसर।
پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو معلم کے طور پہ یثرب بھیجا، تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہونے والے افراد کی تعداد کتنی تھی؟ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے کس شخص کی تجویز کی تھی؟ اچھا، ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سویا؟ اور ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس غار میں بنا لی؟ اچھا، جب آپ ان کوسچنز کے آنسر اپنی فیئر کاپی میں کریں گے تو آپ نے ہیڈنگ کے ساتھ ان کے آنسرز لکھنے ہیں۔ اوکے، پھر نیچے ہیں خالی جگہیں۔ ان خالی جگہوں کو آپ اپنی بک میں سے دیکھ کر تمام جوابات موجود ہیں، آپ نے فل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 10 پہ آئیں گے۔ کالم میچنگ ہے، یعنی کالم الف کے جو الفاظ ہیں ان کے درست بیانات کو جو کالم بے میں موجود ہے ان کے ساتھ آپ نے میچ کرنا ہے۔ اور یہ بھی جب آپ نے چیپٹر پڑھا ہے تو ایزیلی ہو جائے گا۔ لائک پہلا لفظ ہے قبیلہ خزرج، تو اب بے میں اس کا نمبر 4 پہ آپ دیکھیے مدینہ منورہ کا ایک قبیلہ، تو اس طرح ہم ان کو میچ کر دیں گے، تو باقی بھی آپ نے اسی طرح میچ کرنے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے لکھائی کی مہارت، یعنی تھوڑا سا ڈیٹیل آنسر آپ نے ان کے لکھنے ہیں ایک پیراگراف میں۔ تو اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا منصوبہ بنایا؟ تو اب قریش مکہ کے منصوبے، ان کا منصوبہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے قریش کے تمام قبائل سے ایک ایک شخص کو لے لیا تھا تاکہ کسی ایک پر الزام نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ دوسرا، ہجرت کا حکم ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اقدامات کیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے، پھر انہیں بتایا کہ ہم آج رات ہجرت کرنے والے ہیں اور غار ثور میں 3 دن قیام کریں گے۔ پھر اپنے گھر واپس آئے اور حضرت علی کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا کہ لوگوں کی امانتیں لوٹا کر صبح یثرب واپس چلے جانا۔ اس کے بعد غار ثور سے نکلنے کے بعد کے حالات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور سے نکلے تو ایسے راستے کا انتخاب کیا جس میں لوگوں کا آنا جانا زیادہ نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنسر بھی پیچھے موجود ہے، آپ وہاں پہ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد واحد جمع ہے، ہمارے پاس واحد جمع ہے۔ اب یہاں پہ احکام، ہمارے پاس جمع دیے ہوئے، ہمیں ان کی واحد بنانی۔ احکام، حکم، آداب کی، ادب، خواتین، خاتون، منصوبے، منصوبہ، اشیاء، شے، کاروائیاں، کاروائی، مشرکین، مشرک، تعلیمات، تعلیم، تجویز اور سرگرمیاں، سرگرمی۔ اس کے بعد ہم مذکر مؤنث الگ کریں گے، جیسے کہ آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ جملوں میں استعمال کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ تو ہجرت کی یعنی مؤنث ہوا، اسلام پھیلا مذکر ہوا، تبلیغ ہوئی یا تبلیغ کی تو مؤنث، حامی بھری یعنی ہاں کی تو اس کا مطلب ہے یہ مؤنث، درخواست دی مؤنث، بڑا خاندان تو اس کا مطلب ہے یہ مذکر ہوا، ہمت کی یعنی مؤنث، محاصرہ ہوا مذکر، عداوت کی یعنی دشمنی کی تو یہ مؤنث، اعتماد ہوا مذکر۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں جن کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ تو تعلیمات، اچھا جملے شارٹ ہونے چاہیے اور میننگ فل ہونے چاہیے، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ عہد یعنی ہمیں اپنے عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ ہم ان تمام ورڈز کے میننگ پڑھ چکے ہیں اس لیے میں میننگ نہیں بتا رہی ہوں۔ عقیدت، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہت عقیدت ہے۔ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حکم، اپنے والدین کا حکم ماننا چاہیے۔ انتخاب، والدین ہمارے لیے بہترین چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ قافلہ، لوگ قافلوں کی صورت میں جلسہ گاہ پہنچے۔ بے چینی، گرمی کے موسم میں ہر کوئی بے چینی محسوس کرتا ہے۔ استقبال، ہمیں مہمانوں کا خوش دلی سے استقبال کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ کچھ کوسین ہیں جن سے درست جوابات منتخب کر کے خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے، ایڈ آن کرنا ہے۔ یہ آپ نے مکہ میں مسلمان ہونے والوں میں زیادہ تعداد دیش کی تھی، بچوں، نوجوانوں یا بزرگوں۔ نمبر 2 ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیش کے موقع پر مختلف قبیلوں کے پاس جاتے رہے، حج، عمرہ یا تقریبات۔ نمبر 3 لوگ دیش کے خوف سے قبول اسلام کی حامی نہیں بھر رہے تھے، یہودیوں کے خوف سے، قریش کے خوف سے یا اہل یثرب کے خوف سے۔ نمبر 4 ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دیش کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اوس، خزرج یا بنو بکر۔ نمبر 5 ہے نبوت کے 12ویں سال یثرب سے دیش مسلمان حج کرنے آئے، 10، 11 یا 12۔ نمبر 6 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیش کو معلم بنا کر یثرب بھیجا، خالد بن ولید، زید بن حارثہ یا مصعب بن عمیر۔
नंबर 7 है बैत उक़बा सानिया में डैश मुसलमान यसरब से आए, 74, 75 या 76। नंबर 8 है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को डैश की तरफ हिजरत की इजाजत दी, यसरब, ताइफ या मक्का। उसके बाद नेक्स्ट है कबीला खजरज ने मक्का से यसरफ आकर कबीला औस और खजरज में डैश की तबलीग की, इस्लाम, ईसाइयत या यहूदियत। डैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की तजवीज़ पेश की, अबू जहल, अबू सुफियान, अबू लहब। हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डैश थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सोर में डैश दिन क़याम किया, 2, 3 या 4। गारे सोर मक्का से डैश की जानिब है, शुमाल, जनूब, जनूब मशरिक। हिजरत की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर पर डैश सोए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी डैश आपको गारे सोर में खाना पहुंचाती है, हजरत रुकैया, हजरत आयशा या हजरत अस्मा। आमिर बिन फाहिरा डैश के गुलाम थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या हजरत अबू बकर सिद्दीक़। गारे सोर के मुंह पर डैश ने घोंसला बनाया, कबूतरों, चिड़ियों या फाख्ताओं ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश दिन के मुसलसल सफर के बाद कुबा पहुंचे, 7, 8 या 9। उसके बाद तारीख इस्लाम में तामीर की जाने वाली सबसे पहली मस्जिद डैश थी, मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा या मस्जिद किबलतैन। और सराका बिन मालिक का घोड़ा डैश में धंस गया, जमीन, दलदल या कीचड़। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद हमारे पास सफ़ा नंबर 11 पे कवायद का एक काम है। ज़मीर के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं कि वो अल्फाज जो इसम के बजाय इस्तेमाल होते हैं ज़मीर कहलाते हैं। अब यहाँ पे ज़मीर की कुछ हालतें बताई होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पहला जुमला पढ़ूंगी, वो घर से बाहर आया, उसकी गाड़ी उसे दफ्तर ले आई। तो अब यहाँ पे 3 हालतें हैं। वो घर से बाहर आया, तो ये इसमें ज़मीर की फ़ाइली हालत है। वो यहाँ फ़ाइल के तौर पे यूज़ हुआ है, यानी कि आपको पता है कि फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। उसकी गाड़ी, अब यहाँ पे इजाफी हालत है। उसकी जो वर्ड है ये किसी ताल्लुक को जाहिर करता है, किसी मिल्कियत को जाहिर करता है। तो उसकी गाड़ी, यानी यहाँ पे इसमें ज़मीर इजाफी हालत में इस्तेमाल हुआ है, तो उसकी यहाँ पे इसमें ज़मीर की इजाफी हालत है। फिर उसे दफ्तर ले आए, यानी यहाँ पे मफूली हालत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, मफूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये इसमें ज़मीर की मफूली हालत है। अच्छा, अब आप एक बार स्क्रीन देख लीजिए, वहां पे आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं और उनको आपने एड ऑन फिल करना है और बुक में ये तमाम आंसर मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने ये डिस्कस कर दिया। अब आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ज़मीर की फ़ाइली हालत, इजाफी हालत और मफूली हालत। फ़ाइली हालत, जैसे हम उठते हैं तो हमारा नाश्ता तैयार होता है, नाश्ते से फारिग होने के बाद गाड़ी हमें स्कूल ले जाती है।